فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ موسی کیچمنٹ ایریا میں تاریخی عمارتوں کو سیاحتی علاقوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے صنعت کاروں کو مشورہ دیا کہ وہ حیدرآباد کی ثقافت کی عکاسی کرنے والی عمارتوں کے تحفظ کے لیے آگے آئیں۔ سی ایم ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ ہم سیاحت کے شعبے کو بھی آگے لے کر جائیں گے۔ ریاستی محکمہ سیاحت نے CII کے ساتھ حیدرآباد میں کئی قدیم سیڑھیوں کی بحالی کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے موسی کی صفائی کے پروگرام کو پرجوش طریقے سے شروع کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابقہ حکومتوں کی عدم توجہی کی وجہ سے شہر میں کئی تاریخی عمارتیں خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے انکشاف کیا کہ پرانی اسمبلی کی عمارت کی فی الحال تزئین و آرائش کی جا رہی اور جلد ہی اس میں قانون ساز کونسل قائم کی جائے گی۔ کشن باغ کے عوام نے بہادر پورہ کے قریب ریونیو دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ احتجاج اس وقت شروع ہوا جب منڈل ریونیو آفیسر نے عوام سے کہا کہ وہ اتوار تک اپنے گھروں سے نکل جائیں ورنہ ان کے گھر گرا دیے جائیں گے۔ مظاہرین ہمارے گھر مت توڑو جیسے نعرے لگاتے ہوئے پلے کارڈز اٹھا کر رکھے ہوئے تھے اور حکومت سے مطالبہ کیا انہیں مکان کے بدلے مکان کی تحریری یقین دہانی فراہم کرائی جائے۔ انہوں نے کہا انہیں ڈبل بیڈ روم کے گھروں میں منتقل نہ کیا جائے۔ عوام نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے گھروں کو منہدم کرنے کے لیے ہائیڈرا کی جانب سے نشان لگا دیا گیا ہے۔ بغیر کسی تحریری نوٹس کے صرف 3 دن کا وقت دیا گیا۔ MRO عہدیدار نے انہیں ہدایت دی کہ وہ 3 دن کے اندر متبادل رہائش تلاش کریں ورنہ ان کے گھر گرا دیے جائیں گے۔ حکومت کے اقدامات پر سوال اٹھاتے ہوئے ایک احتجاجی کا کہنا ہے کہ جب یہ گھروں کی رجسٹری کی گئی تو حکومت کیا کر رہی تھی؟ ہمارے خون پسینے کی کمائی سے بنائے گئے گھروں کو حکومت توڑنا چاہتی ہے۔ احتجاج میں شامل ایک خاتون نے بھی اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے ڈاکٹر بنے لیکن ہم انہیں کیسے تعلیم دیں گے جب ہم صرف زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے۔ ایک ضعیف شخص نے کہا ہے کہ میرے خاندان کے کئی افراد کو صحت کے مسائل ہیں جیسے ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس، میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ہمیں 2 BHK گھروں کی دستیابی کا کوئی یقین نہیں۔ ہم کیسے زندہ رہیں گے جب ہم کما بھی نہیں رہے؟ مقامی رہائشیوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت کو بے روزگاری اور غربت جیسے اہم مسائل پر توجہ دینی چاہیے اور حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ان کے گھر گرا کر غریبوں کو مزید غربت میں ڈھکیل رہی۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے الزام لگایا کہ حیدرآباد فارما سٹی پروجیکٹ کی مجوزہ منسوخی کے پیچھے ہزاروں کروڑ کا ایک بڑا اراضی گھوٹالہ ہے۔ انہوں نے اس سلسلہ میں میڈیا والوں سے کہا کہ کانگریس حکومت نے عوام اور ہائی کورٹ دونوں کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے حکومت کے مواقف پر سوال اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ فارما سٹی پروجیکٹ پر مختلف مواقف بیان کر کے عوام اور عدلیہ دونوں کو گمراہ کر رہے۔ فارما سٹی کی منسوخی کے پیچھے ہزاروں کروڑ کا زمین گھوٹالہ ہے۔ ہم جلد ہی تمام تفصیلات کا انکشاف کریں گے، KTR نے کہا اور کہا کہ یہ اقدام چیف منسٹر کے بھائیوں کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچانے کی سازش ہے۔ BRS لیڈر نے حکومت کے متضاد موقف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایک طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فارما سٹی منسوخ ہو گئی ہے لیکن ہائی کورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اسے منسوخ نہیں کیا گیا۔ وہ اس طرح عدلیہ کو کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟
ایک اہم پیش رفت میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے حیدرآباد اور کھمم میں تلنگانہ کے وزیر برائے ریونیو، ہاؤسنگ اور INPR پونگولیٹی سنواس ریڈی کی رہائش گاہ اور دفاتر پر چھاپے مارے۔ جو علل صبح چھاپے شروع ہوئے، ED کے افسران کی 16 ٹیمیں جو دہلی سے پہنچی تھی اور ان کی طرف گئی۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ بیک وقت تلاشیاں جاری تحقیقات کا حصہ رہی۔ ED کی ٹیمیں مبینہ طور پر اپنی تحقیقات کے حصے کے طور پر مالی ریکارڈ اور دستاویزات کی جانچ کر رہی تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب وزیر پونگولیٹی سنواس ریڈی ED کے ریڈار میں آئے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات سے عین قبل گزشتہ سال نومبر میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا تھا۔ وزیر نے ابھی تک جاری چھاپوں کے بارے میں کوئی سرکاری بیان نہیں دیا۔ ED کی کارروائیوں سے تلنگانہ میں سیاسی ہلچل مچ گئی۔ اپوزیشن وزیر کے معاملات میں ممکنہ بے ضابطگیوں کے بارے میں سوالات اٹھا رہی، تشویش ابھی جاری بھی ہے اور تلاش جاری رہنے پر مزید تفصیلات سامنے آنے کی توقع کی جا رہی۔ ایک حالیہ بیان میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انجینئرز ضلع کلکٹرز، ضلع سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اور دیگر ضلعی سطح کے عہدیداروں کے فیلڈ ورک میں سرگرمی سے مشغول ہونے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے مؤثر حکمرانی اور مقامی مسائل کے ہر وقت حل کے لیے زمینی موجودگی کی اہمیت پر زور دیا۔ ریونت ریڈی نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ حکام کی کمیونٹی کے ساتھ تعامل کی کمی شہریوں کی ضروریات اور خدشات کو دور کرنے کی حکومت کی صلاحیت میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے ضلع سطح کے تمام اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ عوام کو درپیش چیلنجوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میدان میں اپنی نمائش اور شمولیت میں اضافہ کریں۔ چیف منسٹر کے ریمارکس انتظامیہ میں ایک فعال نقطہ نظر کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ افسران پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے دفاتر سے باہر نکلیں اور ان لوگوں سے رابطہ کریں جن کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ اس کال ٹو ایکشن کا مقصد احتساب کو فروغ دینا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ حکومتی اقدامات کو نچلی سطح پر مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے۔ ایک متعلقہ واقعے میں مادھا پور کے سری چیتنیہ کالج کے تقریباً 200 طلبہ فوڈ پوائزننگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ طالب علم مبینہ طور پر کالج میں پیش کیا گیا کھانا کھانے کے بعد بیمار ہو گیا۔ کئی طلبہ نے کھانے کے فوراً بعد متلی، پیٹ میں درد اور الٹی کی شکایت کی۔ انہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی اور بہت سے لوگوں کو مزید علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں لے جایا گیا۔ حکام فوڈ پوائزننگ کی وجہ کی تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ کالج انتظامیہ نے یقین دلایا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ متاثرہ طالب علموں کی حالت پر فی الحال نظر رکھی جا رہی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے انہیں اگلے پیر کو صبح 10:30 بجے پیش ہونے کی ہدایت دی ہے۔ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں پوچھا کہ عدالت میں زیر التواء عمارت کو کیسے گرایا گیا۔ حال ہی میں ہائیڈرا نے امین پور میں ایک عمارت کو گرایا ہے، جس پر عدالت نے تشویش کا اظہار کیا۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ ہائیڈرا کمشنر ذاتی طور پر یا عملی طور پر عدالت کو جواب دیں۔ یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عدالت ہائیڈرا کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ سرسلہ میں ایک ڈرامائی احتجاج میں راشن ڈیلر کے عہدوں کے خواہش مند امیدوار پیٹرول کی بوتلوں کے ساتھ پانی کے ٹینک پر چڑھ گئے تاکہ راشن کی دکانوں کی حالیہ الاٹمنٹ پر اپنی عدم اطمینان کا اظہار کریں۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ راتوں رات نئی تقرریاں کی گئیں۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ راشن ڈیلر کی پوسٹیں فروخت کی گئی ہیں۔ مظاہرین نے راشن شاپس کی الاٹمنٹ کے لیے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل شفاف نہیں تھا
اور اس سے بعض افراد کو غیر منصفانہ فائدہ پہنچا۔ انہوں نے جواب دہی کا مطالبہ کیا اور حکام پر زور دیا کہ وہ مختص کرنے کے عمل پر نظر ثانی کرے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ منصفانہ اور طریقے سے ہو۔ یہ احتجاج علاقے میں راشن کی دکانوں کی تقسیم کے حوالے سے امیدواروں کے درمیان بڑھتی ہوئی مایوسی کو نمایاں کرتا ہے، کیونکہ وہ انتخاب کے عمل میں شفافیت اور انصاف کے خواہاں ہیں۔ توقع ہے کہ مقامی حکام آنے والے دنوں میں مظاہرین کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات دور کریں گے۔ మాట్లాడేదే ఉంటే విషయం ఉంటే మాట్లాడాలి. ఇది అన్నిటికీ ఇదే సమస్యకు పరిష్కారాలు కావు కదా. ఇదే నా అంతా పరిష్కారాలు ఇట్లే ఉంటాయా? మీరు కిందికి దిగి వస్తే వెనుకల్లి నువ్వు ఒక మాట, నువ్వు ఆవేశంలో మాట్లాడకు, ఆవేశంతో పనులు కావు. మీరు కిందికి వస్తే నేను మాట్లాడతా అని చెప్తున్నా. మీరు కిందికి వస్తే నేను మాట్లాడతాను. ఆడియో గారికి కూడా కావాలంటే నేను పిలిపిస్తాను. మీరు కిందికి రండి ఫస్ట్. మీరు కిందికి రండి. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مشہور HCL ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کی چیئرپرسن روشنی نادر ملہوترا نے شائستگی سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں منعقدہ اس میٹنگ میں ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی اور دیگر مسائل کا ذکر کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے یاد دلایا کہ مستقبل کا شہر دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنایا جا رہا۔ روشنی نادر نے تلنگانہ حکومت کے منصوبوں اور سرمایہ کاری کی توسیع میں دلچسپی ظاہر کی۔ CM کے مشیر ویم نریندر ریڈی، حکومت کے پرنسپل سیکرٹری شانتی کماری، IT انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل پرنسپل سیکرٹری جیش رنجن، دیگر افسران اور HCL کے نمائندوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ حالیہ دنوں آصف آباد کے جنور میں پیش آئے فرقہ وارانہ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے قحطیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی اور اشرار کی جانب سے مدارس و مساجد کی بے حرمتی کو لے کر عادل آباد میں بعد نماز جمعہ کل جماعتی پرامن ریلی کا منصوبہ بنایا گیا تھا، تاہم عادل آباد میں پولیس کی جانب سے پہلے سے ہی امن کی برقراری کے لیے نافذ پولیس 30 ایکٹ کے تحت ریلی کی اجازت نہیں دی گئی۔ ضلع SP عادل آباد غوث عالم نے مسلمانوں کا احترام اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آرڈیو سمیت بعد نماز جمعہ میدان عیدگاہ بھتاپور پہنچ کر مسلمانوں سے ملاقات کی اور مسلم تنظیموں کے نمائندوں کی جانب سے پیش کردہ تحریری یادداشت پر مناسب کارروائی کا تیقن دیا۔ اس موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں بشمول مذہبی قائدین کے علاوہ جنور فرقہ وارانہ فساد سے متاثرہ علاقوں کے وفد نے بھی ضلع SP غوث عالم سے خوشگوار لمحات میں جنور واقعے پر بات کی اور تفصیلات سے واقف کروایا اور قحطیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ضلع SP غوث عالم نے بغور سماعت کے بعد ممکنہ اقدامات کرنے کا تیقن دیا۔ موقع پہ کل شام کو ہی مجھے انفارمیشن ملا تھا کہ بڑا ریلی پلان کرنے کا پلاننگ چل رہا ہے اور مینلی جنرل انسیڈنٹ میں ریلیٹڈ کچھ ڈیمانڈس ہیں یہاں پہ مسلم سے، اس کے لیے ریلی پلان کرنے کا۔ پر وہی میں نے امیڈیٹلی سب لیڈر سے بات کیا کہ کیونکہ اتنا بڑا ریلی ایسے ٹائم میں سینسیٹیو ٹائم میں کرنے سے لا اینڈ آرڈر پرابلم ہو سکتا ہے اور کوئی بھی پولیس پرمیشن وغیرہ اس چیز کے لیے نہیں، تو ایسا کچھ ریلی آگے بڑھیں گے تو پھر کچھ ایشو ہوا تو پرابلم ہونے کے چانس ہیں۔ اس کے لیے یہ ریلی اوائڈ کرنے کے لیے میں نے سجیشن کیا اور یہاں پہ جو بھی لیڈرس ہیں سب نے میری بات رکھی اور آج یہ فرائیڈے کے بعد ریلی روک دی۔ مین جو مقصد ہے کہ ان کی پوری مسلم کمیٹی کی طرف سے جو بھی ڈیمانڈس ہیں جو سرکار کی طرف جانا چاہیے، مینلی جوڈیشل انکوائری کا بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو انوالوڈ ہے اس وائلنس کیس میں، اس میں اچھے سے انویسٹیگیشن کرنا، کمپنیشن والی بات ہوئی، یہ سب چیز میکسیمم آلریڈی گورنمنٹ کے نوٹس میں، گورنمنٹ کے ہائی لیول پہ CM سر کے لیول پہ بھی ڈسکشن چل رہا ہے۔ اس کے آگے آنے والے دنوں میں پروگریس اس پر۔ ایک متنازع اقدام میں حکام نے خانپور جھیل کے قریب کے علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے حیدرآباد میں دیکھی گئی مسماری کی سرگرمیاں شروع کی ہیں۔ ریونیو اور آبپاشی کے اہلکاروں کو سروے کرتے ہوئے دیکھا گیا اور جائیدادوں کو مسمار کرنے کے لیے نشان زد کیا گیا، جس سے متاثرہ رہائشی میں بڑے پیمانے پر غصہ پایا گیا۔
मुतासर अफराद ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दावा किया है कि मिसमारी से उनके घरों और मौश को खतरा है। कम्युनिटी के अरकान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के लिए जमा हुए, इंसाफ और मुनासिब मुआवजे का मुतालबा किया। सूरत हाल ने अहम तनाव बढ़ा दिया क्योंकि रिहायशी हुकूमत के मंसूबों और मिसमार करने के मियार के बारे में वजाहत चाहते हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मई में होने वाले असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन को वजह बतौर नोटिस जारी किया। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी करते हुए पूछा कि APSEA की शनाख्त क्यों मनसूख नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने APSEA के सदर के वेंकट रामी रेड्डी के सरकारी मुलाजिम के तौर पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के बारे में वजाहत तलब की है। उन्होंने कहा है कि APSEA को मॉडल ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। हुकूमत के नोटिस का जवाब देते हुए APSEA के सेक्रेटरी कृष्णा और दीगर ओहदेदारों ने वाज़ेह किया कि वेंकट रामी रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में शमूलियत खालिस्तान ज़ाती हैसियत में थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह एसोसिएशन के सरकारी मौक़िफ़ या अमल की अक्कासी नहीं करता। कृष्णा और दीगर ओहदेदारों ने भी हुकूमत पर जोर दिया कि वो किसी फर्द की गलती पर किसी तंजीम की पहचान मनसूख ना करे। उन्होंने नोटिस का जवाब दिया क्योंकि वेंकट रामी रेड्डी दस्तयाब नहीं थे। GAD ने कहा है कि सेक्रेटरीट के बाहर होने वाली सरगर्मियों के बारे में इससे मशवरा नहीं किया गया। एसोसिएशन की तरफ से दी गई वजाहत तसल्ली बख्श ना मिलने पर हुकूमत APSEA की पहचान मनसूख कर सकती है। रियासती हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के बाद अप्रैल में वेंकट रामी रेड्डी को मुअत्तल कर दिया था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,